ابن قدامہ حملی نے کتاب التوابین میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ایک مرتبہ قحط سالی پڑ گئی، بارشوں کا نزول نہیں ہو رہا تھا۔ قوم ساری موسیٰ علیہ السلام کی دربار میں اکٹھی ہوتی ہے، عرض کرتی ہے کہ اے موسیٰ، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارشوں کا نزول فرمائے۔ اب اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، بچوں کو ساتھ لے لو، گھر کی عورتوں کو ساتھ لے لو، جانوروں کو ساتھ لے لو، بوڑھوں کو ساتھ لے لو، کھلے میدان میں چلتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ بارش نازل فرما۔ تو جب وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں کسی میدان میں، تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ ہاتھ بلند کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اس مجمع میں چھوٹے بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور بے زبان جانور بھی ہیں، اور تیرے نیک بندے بھی ہیں۔ اے اللہ، تجھے ان کا واسطہ ہے، بارش نازل فرما، ان کا خیال کر، ان پر رحم فرما اور بارش کا نزول فرما۔ تو روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو مطلع بالکل صاف تھا، یعنی کہیں بادل موجود نہیں تھے۔ جب آپ نے یہ دعا طلب کی نا، دعا مانگی نا اللہ تعالیٰ سے، بارش کی طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تیرا مقام میری بارگاہ میں بہت بلند ہے، تیری دعا قبول بھی ہے، لیکن موسیٰ تیرے اس مجمع میں ایک شخص ہے جس نے 40 سال تک میری نافرمانی کی، 40 سال تک وہ گناہوں میں ملوث رہا۔ اے موسیٰ، جب تک وہ اس مجمع سے باہر نہیں جاتا نا، میں بارش نازل نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو مخاطب کیا، فرمایا کہ تم میں سے ایک ایسا شخص ہے جس نے 40 سال تک اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ نے ابھی مجھے نام نہیں بتایا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ شخص اپنی مرضی کے ساتھ اپنے چہرے پر کپڑا رکھے اور یہاں سے باہر نکل جائے۔ اب ظاہری بات ہے، شرمندگی ہے، ندامت ہے کہ ظاہری بات ہے جب وہ بندہ وہ سوچنے لگا کہ اگر میں یہاں سے باہر نکلوں گا تو یہ جو مجمع ہے اس کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں گا، اللہ کے نبی کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں گا کہ میں 40 سال تک اپنے رب کی نافرمانی کرتا رہا۔ وہ نوجوان، وہ شخص وہیں کھڑے کھڑے نا اپنے چہرے پر کپڑا رکھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے اور اپنے آنکھوں میں آنسو لے آتا ہے، فرماتا ہے مولا 40 سال تک میں تیری نافرمانی کرتا رہا، تو 40 سال تک پردہ ڈالتا رہا، تو ستار العیوب ہے، تو عیبوں کو گناہوں کو چھپاتا رہا۔ اے مولا، آج سچے دل سے تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما اور میرے گناہوں پہ پردہ ڈال، دوبارہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اتنے میں دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بادل آ جاتے ہیں، فوراً بارش نازل ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں باری الہ، کس وجہ سے تو نے ابھی وہ نوجوان، ابھی وہ شخص باہر نکلا نہیں ہے، تو کس وجہ سے یہ بارش نازل ہوئی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ، اس نے 40 سال تک میری نافرمانی کی، 40 سال تک گناہوں میں ملوث رہا، شریعت کی خلاف ورزی کرتا رہا، میں اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا رہا۔ جب آج اس کا پردہ چاک ہونا تھا تو اے موسیٰ، اس نے میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر دی ہے، اس کی توبہ کو میں نے قبول کر دیا، اب اس کے ذریعے، اس کی اس توبہ کی وجہ سے میں نے تم پر بارش نازل فرما دی۔ تو یہ توبہ کا ایک انداز ہونا چاہیے، اس سے پہلے کہ آپ کو گناہ ظاہر ہو جائے، آپ لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوں، تو یہ خیال کیجئے کہ جب آپ گناہ کر رہے ہو نا، اکیلے میں بیٹھے ہو نا، دنیا نہ دیکھ رہی ہو، تو ایک ذات موجود ہے جو دیکھ رہی ہے، اللہ کی ذات موجود ہے جو دیکھ رہی ہے، آپ کے نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے۔ تو اس لیے کم از کم اللہ کو خوف رکھا کریں دل میں کہ کہیں میں گناہ کر رہا ہوں، اسی گناہ میں اگر مجھے موت آ گئی تو کہیں میں جہنم میں نہ پہنچ جاؤں گا۔ اس لیے سچے دل سے توبہ کریں۔ یہ رمضان المبارک ہے، شب قدر کی راتیں ہیں اس میں، تو اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، سچے دل سے رجوع کریں، تو میرا رب تعالیٰ صرف معاف نہیں فرمائے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اب رہا مسئلہ، ایک اصول واضح کرتا چلوں کہ اس روایت کے متعلق بعض کہیں گے جی یہ روایت من گڑت ہے، ضعیف ہے، تو میری بات یاد رکھیے گا کہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل کی روایتوں کو نقل کیا کرو۔ اب ابن حجر اسقلانی نے اور شارح بخاری نے، امام عینی نے اس بات کو، اس اصول کو واضح کیا ہے کہ جو روایتیں، جو واقعات بنی اسرائیل کے یا پچھلی امتوں کے قرآن کے اور حدیث کے اور فرمان مصطفیٰ کے اگینسٹ ہیں، مخالف ہیں، ان کو ترک کر دینا چاہیے، ان کو کبھی بیان نہ کریں، اور جو واقعے، جو روایتیں قرآن اور حدیث کے موافق ہیں، ان کی تائید میں ہیں، تو ان کو بیان کرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے خود بھی بیان فرمائے، اور جو واقعات، جو روایتیں قرآن کی اگینسٹ بھی نہیں ہیں اور مخالف میں بھی نہیں ہیں اور مطابقت میں بھی نہیں ہیں، یعنی نہ مخالفت میں ہیں نہ مطابقت میں ہیں،
صرف بطور اصلاح ہے، نصیحت ہے، تو اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب یہ توبہ کا واقعہ ہے، اب توبہ کا واقعہ بیان کرنے میں اس نصیحت ہے کہ اب اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے شرمندہ ہوں، رجوع کریں اور اللہ سے بخشش طلب کریں، تو میرا رب تعالیٰ تمہاری اس نیکی کی وجہ سے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بے شمار ہوں گے، وہ سمجھے گا کہ میں جہنم میں جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ سے معاف فرما دے گا۔ وہ بارگاہ خدا میں عرض کرے گا، مولا یہ کس وجہ سے میری بخشش ہوئی؟ اللہ فرمائے کہ تجھے معلوم نہیں، لیکن تو ایک مرتبہ میرے خوف کی وجہ سے ڈر گیا تھا گناہوں سے، اور میری بارگاہ میں رجوع کی اور توبہ کی، اور تیرے آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر ایک آنسو نکلا جو تجھے محسوس بھی نہیں ہوا، تجھے معلوم بھی نہیں ہوا، لیکن جب تیری خشیت الہی میں وہ آنسو نکلا میں نے تجھے اسی وقت معاف فرما دیا تھا۔ بس آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے، سچے دل سے توبہ کریں، میرا رب تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، اور بدلے میں انعامات یہ دیتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما کے نیکیوں میں بدل دیتا ہے، لیکن سچے دل سے توبہ، اور توبہ بھی پکی کرنی ہے، یہ نہیں کہ توبہ کر دیے بس، بلکہ مولا علی فرماتے ہیں ایسی توبہ سے بھی توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ یہ ہے کہ اے اللہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، اس کا اعتراف کریں، پھر کہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو یہ ہے سچے دل سے توبہ اور پکے دل سے توبہ، پھر اللہ تعالیٰ اس توبہ کے انعامات بھی عطا فرماتا ہے۔